بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حائض اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاک ہونے کے بعد اس کو نماز سے ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل جائے گی تو اس پر واجب ہے کہ وہ ایک رکعت وقت کے اندر مل جانے کے باوجود نماز ادا کی نیت سے انجام دے گی، کیونکہ ایک رکعت کا بھی وقت ہے تو اس کا مطلب وقت ہے۔ بال اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے اور حائض کے جو احکام اس پر عمل کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے انسان اپنی ایک رکعت کی نماز بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کو ایک رکعت حاصل کرنے کے لیے تمام وظیفے شرعی حائض پر عمل کرنا ہے اور نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اس نے ایک رکعت کے باوجود نہیں پڑھی تو اس پر قضا کرنا نماز کی واجب ہے، کیونکہ ادا کا وقت مل گیا تھا، اس کے باوجود نہیں پڑھی تو اس کے لیے قضا کرنا واجب ہے۔ بلکہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے ایک رکعت نماز نہیں مل سکے گی تو پھر اس کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے بعد میں پتہ چلے کہ نہیں ایک رکعت کا وقت تو تھا، تو پھر اس کو نماز کی قضا کرنا ہے، کیونکہ وقت تھا واقع میں، اس نے خیال کیا تھا کہ وقت نہیں ہے ایک رکعت کا بھی، یہ ایک رکعت کا وقت بھی طہارت کے بعد نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنا پڑے گی اگر طہارت کے بعد ایک رکعت کا وقت بھی تھا، چاہے اس کو خیال تھا کہ ایک رکعت کا وقت بھی نہیں مل سکے گا، وقت تھا تو اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ اس لیے ایک رکعت کا وقت بھی ہو تو بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو نماز ادا انجام دینا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اس کو پانی وقت کے اندر وقت کی تنگی کی وجہ سے پانی کے ساتھ وضو کرنے کا وقت نہیں غسل کرنے کا وقت نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ تنگی وقت کی وجہ سے، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، تنگی وقت کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھے گی۔ تیمم کر کے نماز پڑھے گی تو دو تیمم کرنا ہے، ایک تیمم غسل حیض کے بدلے میں اور ایک تیمم وضو کے بدلے میں۔ اس کو دو تیمم کر کے اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے اگر وہ تیمم کر رہی ہے تو دو تیمم کرنا ہے، لیکن اور کوئی وجہ ہو وقت کے علاوہ، وقت کی تنگی کے علاوہ، مثلا پانی ضرر پہنچاتا ہے، پانی نقصان دہ ہے، یا پانی کے پہنچنے تک رسائی نہیں ہے مثلا، یا اس قسم کے کوئی اور مسائل ہیں، وقت کی تنگی کا مسئلہ نہیں ہے، وقت کی تنگی میں صرف دو تیمم کر، کہ باقی کوئی اور عذر ہے تو اس وقت جو ہے ایک تیمم سے بھی گزارا ہو جائے گا اور وہ اپنی نماز قضا نہ ہونے دے بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھے ادا وقت میں۔ تو اس کو پتہ ہے کہ وقت تنگ ہو رہا ہے تو اس کو جلدی سے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، غسل کرنے نہ جائے بلکہ غسل کے بدلے میں تیمم کر لے، اور تیمم کر کے جلدی سے وقت کے اندر نماز کو انجام دے، اور وقت کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ اس پر واجب ہے، وظیفہ شرعی واجب ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے ادا ہونے کے وقت کے اندر۔ اس لیے یہ نہ سوچے
کہ بھائی جو ہے یہ تیمم کرنے سے بہتر ہے غسل کر کے ہی نماز پڑھوں، نہیں، وقت تنگ ہو رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وقت کی تنگی کے وقت تیمم کر کے ہی نماز پڑھے، تاکہ وقت کے ادا کرنے کے وقت میں نماز ادا ہو جائے۔ عورت پر حیض کی حالت میں مستحب ہے کہ وہ خون صاف کر کے پٹی اور روئی کو بدل کر صاف ستھرا ہو کر وضو کر کے مصلی پر نماز کے وقت پر بیٹھے۔ جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی اتنی دیر نماز کے ٹائم وہ مصلی پر بیٹھے اور کوئی ذکر الہی پڑھتی رہے، خصوصاً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بڑی تاکید ہے۔ تو یہ ذکر پڑھتی رہے، نماز کے ٹائم جتنا وہ مصلی پر بیٹھی رہتی تھی اتنا ٹائم بیٹھی رہے، ویسے کم زیادہ بھی ہو تو بہرحال استحباب یہ ہے کہ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو خون و پٹی بدل کر کے، اگرچہ کہ خون اندر موجود ہے لیکن ظاہری پاک کر کے پٹی بدل کر کے وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھے گی، اور اتنا ٹائم بیٹھے کہ جو اس کے نماز پڑھنے کا ٹائم لگتا تھا۔ اگر ایک نماز فرض کریں 2 منٹ لگتے تھے تو 2 اور 2 4 منٹ ظہر عصر کی نماز کے لیے بیٹھے گی، اور اس میں ذکر پڑھتی، کوئی بھی ذکر پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن تسبیحات 4 پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنا، مہندی لگانا اور خضاب کی طرح کوئی اور چیز لگانا اور ان جیسے افعال مکروہ ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ عبادت والی چیزوں میں مکروہ کا مطلب ہے ثواب کم ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا مکروہ ہے کا مطلب ہے قرآن کا جو اصلی ثواب ہے اس میں کمی ہو جائے گی، پھر بھی ثواب تو ملے گا، بشرط اس کے کہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگائے۔ قرآن کے حواشی کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، قرآن کی جلد کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا تو حرام ہے۔ اس لیے قرآن کی جلد و حاشیے پر ہاتھ رکھنا پڑے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے تو تلاوت کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن حاشیے میں ہاتھ لگانا مکروہ ہے، کتاب کے جلد کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، قرآن کی جلد کو ہاتھ لگانا مکروہ، لیکن جو قرآن مجید کی تلاوت کا عام حالت میں جو ثواب ملا کرتا تھا اس ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ یہ قانون کلی ہے مکروہ کا، کہ عام چیزوں میں مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کیا جائے، مثلا قرآن کے حاشیے کو ہاتھ نہ لگایا جائے، قرآن کی جلد کو ہاتھ نہ لگایا جائے، یہ عام بات ہے، لیکن قرآن پڑھنا خود مکروہ ہے اس معنی میں کہ عبادت والی چیز ہے، ثواب والی چیز ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ مکروہ کا مطلب لے گا کہ قرآن کا جو اصلی ثواب تھا اس سے کم درجے کا ثواب ملے گا۔ جیسے جنابت کے عالم میں بھی ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مجنب کے لیے مکروہ ہے، تو مجرب کے لیے مکروہ ہے، یعنی 7 آیتیں پڑھنے تک تو وہی قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن 7 آیت کے علاوہ بھی پڑھیں گے تو جو قرآن کا جو اصلی ثواب تھا اس سے کم تر ثواب ہو جائے گا۔ مجنب کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو جنابت کی حالت میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا منع ہے، قرآن مجید پڑھنا زبانی یا حاشیے پر ہاتھ لگا کے یا جلد کو ہاتھ لگا کے پڑھتا ہے تو پڑھنے میں منع نہیں ہے، لیکن 7 آیت تک تو کوئی کراہت نہیں ہے، 7 آیت کے بعد کراہت ہے، یعنی جو قرآن کا اصلی ثواب تھا وہ ثواب کم ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو عبادات میں مکروہ کا مطلب ہے
ثواب کم ہو جایا کرتا ہے، اور عام حالات میں مکروہ ہو تو اس کا مطلب نہ کرنا بہتر ہے، جیسے کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے کھانا کھانا۔ چلتے چلتے کھانا مکروہ ہے، کوئی چلتے چلتے روٹی کھا رہا ہے، چلتے چلتے بسکٹ کھا رہا ہے، چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی پاپڑ کھا رہا ہے، مثال کے طور پر، تو چلتے چلتے کھانا مکروہ ہے۔ تو مکروہ کا مطلب یہ کام نہ کرنا بہتر ہے، بیٹھ کے سکون کے ساتھ، بلکہ مستحب یہ کہ پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے پیغمبر کی طرح بیٹھے۔ پیغمبر کس طرح بیٹھتے تھے کھانے کے وقت؟ پیغمبر بالکل غلاموں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ غلام کس طرح بیٹھتا ہے؟ دو پیروں کو دو رانوں کے نیچے رکھ کر کے، بالکل جس طرح سجدے سے بیٹھتے ہم استغفار کے درمیان، اس حالت میں پیغمبر غلاموں کی طرح بالکل جھک کر کے بڑے احترام کے سامنے سفرے کے سامنے بیٹھتے تھے، تواضع خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی رزق کا احترام رکھتے ہوئے پیغمبر غلاموں کی طرح رزق کے سامنے بیٹھتے تھے، خشوع خضوع کی طرح۔ تو یہ بیٹھنا سب سے اچھا ہے۔ ہم بیٹھ تو رہے ہی ہیں، کیوں اپنی عادت بھی ایسی نہ بنائیں کہ جو پیغمبر کی اتباع کے ساتھ ساتھ عظیم ثواب کا باعث بن جائے۔ ہم نے کہا نا، انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ورنہ جو ہے بہت ثواب کے مواقع ہوتے۔ روز قیامت انسان بہت پشیمان ہوگا کہ کاش میں یہ کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے ترسے گا، وہ کائنات کی سب سے بڑی دولت مل جائے اس سے بھی زیادہ اس ایک چھوٹی سی نیکی کو اہم سمجھے گا۔ دنیا میں اس کی قدر نہیں ہو رہی، ورنہ روز قیامت اس چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس لیے جو ہے باپ بیٹے کے پیچھے بھاگے گا، بیٹا باپ کے پیچھے، میاں بیوی، بھائی بہن آپس میں اتنے قریبی رشتہ دار، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس زمانے کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی، اس لیے اس کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں چلے گی وہاں پر، نیکیوں کی کرنسی چلے گی، اس لیے اس کرنسی کی بڑی ویلیو ہوگی اس وقت۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے ہماری عادت ایسی ہو کہ جہاں پر ثواب خواہ مل رہا ہے ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ مثلا اول صف میں جگہ مل رہی ہے تو ہم آخر صف میں کیوں جا رہے ہیں؟ اول صف کا ثواب آپ نے سنا کہ کتنا عظیم ثواب ہے، کہ سوائے اللہ کے کوئی اس ثواب کو گن ہی نہیں سکتا، نماز جماعت شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنا ثواب ہے۔ تو ہم کیوں خواہ چھوڑ؟ 10 آدمی سے زیادہ ہو جائے تو اس جماعت کا ثواب کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنا ثواب۔ پیچھے رہنے میں ثواب وہ نہیں ملتا ہے۔ تو جو چیز ہمیں آسانی سے مل رہی ہے پھر بھی ہم کیوں خواہ اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یا ایک عالم کے پیچھے پڑنا، ایک متقی و پرہیزگار کے پیچھے پڑنا، وہ انتہائی عظمت کا ثواب انسان اس سے حاصل کر سکتا، تو کیوں خواہ چھوڑ رہا ہے؟ اور جو ہے جماعت کو ضائع کر رہا ہے، یا جو ہے اس مثال دوسری بھی بہت ساری ہے۔ تو ہر قدم قدم پر آدمی نیکی حاصل کر سکتا تھا، ذرا سی غفلت کی وجہ سے وہ اپنی نیکی کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اور یہ روز قیامت اس کو بہت کھلے گا کہ کاش میں بھی یہ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، میں بھی اس پر عمل کر لیتا تو میرے لیے اتنا آسان تھا، اس کے باوجود میں نے خواہ چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ آسانی سے مہیا ہو رہی تھی، آسانی سے انسان کو دستیاب تھی، خالی موقع ضائع کر دیا اس کا۔ تو یہ انسان کو جو موقع ہے، اور عادت ہی ایسی بنائے کہ انسان مستحبات خود بخود عادت کے تحت ہوتے رہیں، اور انسان کی خود بخود نیکیاں بڑھتی رہیں۔ تو اس مواقع کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کہیں نیکی انسان کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ کوشش کر
ہاں البتہ کوئی بہت مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کوشش کرنا ہے کہ وقت کے اندر اپنی جو نیکیاں آسانی سے دستیاب ہو جاتی کم از کم اس کو ضائع نہ کرے. آدمی عام طور پر دیکھا ہے کہ ضائع بہت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرے کہ جس سے نیکیاں انسان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں. مثلا ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک شرعی مسئلہ سیکھتا ہے اور ایک آدمی شرعی مسئلہ نہیں سیکھتا. تو جس نے شرعی مسئلہ سیکھا ہے اس کا پروردگار عالم کے وہاں پر اس آدمی کی نسبت سے جو شرعی مسئلہ نہیں سیکھ رہا اس کی نسبت سے بہت درجہ بڑھ جائے گا. بلکہ یوں کہوں کہ ایک آدمی جو خود کل جس حیثیت سے تھا اس نے ایک شرعی مسئلہ سیکھ لیا آج، تو آج اس کا جو مقام ہے کل کے مقام سے بہت اونچا مقام ہو گیا. کل اس نے وہ مسئلہ نہیں سیکھا تھا، آج مسئلہ سیکھ لیا، اس کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا. تو کیوں اتنا عظیم ثواب انسان علم حاصل کر کے ضائع کر دے، علم حاصل نہ کرے اور ضائع کر دے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں راوی آیا، کہا یا رسول اللہ طبیب نے مجھے کہا کہ ایک دن آپ کی زندگی کا بچ گیا، آپ یہ بتائیے کہ سب سے نیکی کا بڑا کام کون سا ہے جو میں حاصل کروں تاکہ جو ہے ایک دن میں اس ثواب کے نتیجے میں سب سے بڑے ثواب تک پہنچے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو. علم سے مراد یہی شریعت کا علم ہے جو انسان کو حقیقت میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ بتایا، اصل میں دین کی سمجھ کو بتایا نہیں. حالانکہ اس کو مر جانا تھا، سیکھنے کے بعد اس کو فائدہ نہیں عملی طور پر، لیکن پھر بھی خود یہ علم ہی خود مقدمہ بھی ہے، ذل مقدمہ بھی ہے. مقدمہ ہے عمل کرنے کے لیے اور خود ذل مقدمہ کہ خود اس کا ہی اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو انسان کی روح میں تازگی، تر و تازگی کے علاوہ روح میں نورانیت پیدا کرتا ہے. یہی سب سے بڑا ثواب کا سبب ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم